وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، جس کے متعلق قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اس 15ویں شعبان کی رات سے ہے۔ بہرحال اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ نئے سال میں ہمارے لیے کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے اس رات ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ کسی کے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہوگا، وہ اپنے کاروبار کے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ اس کا فرمان نکل چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی ایک بات کہ 15ویں شعبان کو ہمارے متعلق کیا کیا احکامات نازل ہوں گے، یہ سال شروع ہونے پر ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ خاتمے پر سب کچھ دار و مدار ہے اعمال کا۔ جو آپ لوگ سنتے ہیں نا، فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے، لاسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ تمہارے زندگی کا دروازہ بند ہونے سے چند ثانیے پہلے جو تم کر رہے تھے اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے، کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے، زندگی میں عجب عجب کام کیا کرتا تھا۔ یہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا، لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، مسجدوں کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اسی اسنا میں اس کی موت ہوئی تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے میرے خیال سے 4 یا 5 دن بچے ہیں۔ اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی۔ یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21، 21-22، 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ سال بھر کیا 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 اس کا احتساب بھی ضروری ہے۔ اگر خود سے کیلکولیٹ کرو گے تو فیوچر تمہارا، مستقبل اچھا ہو سکتا ہے۔ اگر احتساب نہیں کرو گے تو پرانی غلطیاں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اور اسی پر تم آگے عمارتیں بڑھاتے چلے جاؤ گے۔ احتساب اولیاء کاملین کی محفلوں کی ایک خاص تربیت کا نام ہے، احتساب۔ یعنی آپ آگے کے اینٹ رکھنے سے پہلے پیچھے ایک بار دیکھ لو کہ مجھ سے خطائیں کہاں کہاں ہوئی ہیں، غلطیاں کن کن باتوں پر ہوئی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں احتساب۔ یہ 4 دن جو آپ کے پاس بچے ہیں اس احتساب کے لیے بہت عمدہ ہیں۔ اور پھر ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا۔ اور ہو سکتا ہے اس آخری عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آج چونکہ یہ جو محفل ذکر ہے رمضان سے پہلے کی شاید یا اب آخری ہے، میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اس میں اگلی 2 محفلیں ہماری نہیں آ پائیں گی، رمضان المبارک سے پھر انشاءاللہ ہوگی، لیکن آج میرے آنے کی خاص ایک وجہ یہی تھی، جبکہ میں مسلسل سفر میں ہوں، اسی وجہ سے میں آج یہاں پر آیا کہ میں خود اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی 15ویں شعبان سے پہلے ایک ایسی محفل کریں کہ جو ہمارے اس گزرے ہوئے سال کے اوپر ایک ایسی مہر لگ جائے کہ اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو، اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، فرشتے لے کر کے جائیں گے، مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے، اب تمہیں پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کیا کیا کیے، تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جا رہی ہے۔ تم 1000 چلاؤ، رپورٹ تو جائے گی، کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے۔ ہاں، انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے، ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے۔ پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں۔ بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے، ایک کام کر سکتے ہو، رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں، کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو، اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا، یہ چیز چھپا دینا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے، لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں، باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے آج کے ذکر کو بھی نہایت خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں، میں جب جب بھٹکوں، جب جب میرا قدم ڈگمگائے، آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے، جب تک زندہ رہوں اپنی رحمت میں جگہ دے، جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا کر دے۔ بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں بچے ہوئے ان دنوں میں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارکہ تک ہماری زندگی کو اللہ دراز فرمائے۔ دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں امتحانات میں کامیابی کے لیے، جمعہ میں بھی میں نے دعا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی محفل کی برکت سے ہمارے جتنے بچے امتحانات میں ہیں غیب سے مولا ان کو کامیابی عطا فرما، اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو ذکر میں آتے ہیں، ان کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ مولا انہیں محروم نہ فرما۔ یہ رب ذوالجلال یہ تیرے ذکر کے نام کی لاج رکھ لے
کہ ان بچوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا رہے کہ انہیں کامیابی جو ملی ہے تو اللہ کے ذکر کی برکت سے ملی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایک بار پاس ہوں گے تو پھر اگلی بار دیکھیں محفل بھر جائے گی ویسی، اور انشاءاللہ اگلی بار پھر 12ویں والے ہی رہیں گے، ہاں پھر وہی لوگ رہیں گے جن کا ایگزام آ رہا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ یہاں سے اگر کامیابی ملتی ہے تو اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی؟ ہاں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو یہیں پر لگائے رکھے، اور جو بیمار ہے مولا ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب محمد